بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن جملة الآیات قوله تعالی فی سورة براءة ومنهم الذین یؤذون النبی ویقولون هو اذن قل اذن خیر لکم یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین الی آخرہ۔ جو لوگ حجیت خبر واحد کے قائل تھے انہوں نے اپنے دعویٰ پر قرآن مجید میں سے یہ 5ویں آیت بطور دلیل پیش کی ہے، جس کو آیہ اذن کہتے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 61۔ اس کا ترجمہ جو بلاغ القرآن نے کیا ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں تبرکاً، پھر ہم اپنی بات کرتے ہیں۔ بلاغ القرآن کے مطابق اس کا ترجمہ یہ کیا ہے، اور ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نبی کو اذیت دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کانوں کے کچے ہیں، کہہ دیجئے وہ تمہاری بہتری کے لیے کان دے کر سنتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور مومنوں کے لیے تصدیق کرتا ہے، اور تم میں سے جو ایمان لائے ہیں ان کے لیے رحمت ہیں، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیونکہ پوری آیت اس طرح تھی، وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اب توجہ فرمانی آقا جان، یہ تھی ہماری بات۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کے طور پر یہ بیان فرمایا کہ یہ نبی مومنین کی تصدیق کرتا ہے، یعنی قول مومن کی تصدیق کرنا۔ پیغمبر اکرم کا یہ فعل اللہ تعالی نے اس فعل کو ممدوح قرار دیا، تو اس کا مطلب ہے تصدیق المؤمنین حسن، حسن ہے تو ہی اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی تعریف فرما رہا ہے، اور پھر یہ طے ہے کہ جو حسن ہو وہی واجب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ بس اگر ہم اپنے موضوع بحث میں آئیں گے نا، اگر کوئی مومن عادل تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو اس کی تصدیق کریں، کیونکہ مومن کی تصدیق فعل ممدوح ہے عند اللہ، جو ممدوح ہے اس کا مطلب حسن ہے، اور حسن ہے تو واجب ہے، لہذا اگر کوئی مخبر عادل آپ کے پاس آتا ہے تو آپ بھی اس کی تصدیق کریں۔ تصدیق کا مطلب کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ آپ اس خبر کو مان لیں، اسی کا مطلب حجیت ہوتا ہے، اس کی مطلب معتبر ہونا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں اسی تصدیق مومنین سے کہ جو مومن آ کر تمہیں کہیں ان کی بات کو مانو، اس پر عمل کرو، اس پر ہمارے پاس ایک شاہد ہے۔ وہ شاہد آقا جان یہ ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند ہیں جناب اسماعیل، ان کے پاس کچھ پیسے تھے۔ ایک بندہ حجاز کا تھا یا یمن کا تھا، وہ کاروبار کے لیے جا رہا تھا، تو جناب اسماعیل نے بھی اپنا پیسہ درہم دینار جو بھی تھے اس کو دے دیے کاروبار کے لیے۔ وہ بندہ جو گیا ماشاءاللہ بڑا مومن تھا، ایماندار تھا، گیا تو پھر گیا، ابھی تک تو واپس نہیں آیا، ہو سکتا ہے پھر پہلے نہ آیا تو معاشر میں تو بالآخر آئے گا۔ یہ بات پتہ چلتی ہے امام صادق علیہ السلام کو، تو انہوں نے اپنے فرزند سے فرمایا
تمہیں لوگوں نے بتایا نہیں تھا کہ یہ بندہ جس کو تو پیسے دے رہا ہے یہ تو شارب الخمر ہے؟ تو جناب اسماعیل نے عرض کیا بالکل جی، لوگوں نے تو مجھے کہا تھا۔ اس پر امام صادق سامنے فرمایا کہ جب مومنوں نے تمہیں بتایا کہ یہ شارب الخمر ہے، تمہیں مومنوں کی بات کی تصدیق کرنی چاہیے تھی، اور اس پر پھر شاہد اس آیت کو پیش کیا کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی تعریف کی ہے اس بات پر کہ یہ مومنوں کی تصدیق کرتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کا مطلب ہے جب مومن تمہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ شارب الخمر ہے تو ان کی بات کو مان لے اور اس کے مطابق عمل کر، اس کو پیسے وغیرہ نہ دے۔ ہو یہ بات ہوگی۔ تو پس یہاں سے کیا ثابت ہوا آقا جان کہ جب مومن عادل خبر لے کر آتا ہے تو اس کی تصدیق کرو، اس کی بات کو مان لو۔ اور ہم جو کہہ رہے ہیں کہ خبر واحد عادل حجت ہے، اس کا مطلب بھی یہی۔ شیخ اعظم رحمت اللہ علیہ توجہ فرمانے آقا جان یہ فرما رہے ہیں، ہم گزشتہ 4 آیات کی طرح اس آیت کے ذریعے بھی حجیت خبر واحد پر استدلال کرنے سے مطمئن نہیں ہیں۔ اچھا جی، کیوں؟ لطف لینا آ جائیں۔ فرماتے ہیں اس لیے اوزن کا مطلب کیا ہے؟ اوزن کا مطلب ہے کوئی اگر تمہیں آ کر کہے تم اس کی بات کو مان لو، سریع الاعتقاد، یعنی تم اس کو ٹھکراؤ نہیں، اس کی بات کو مان لو۔ جناب یہ واقعہ ایسے ہو گیا، اچھا چلو ٹھیک ہے، اس حد تک مان۔ آگے شیخ فرماتے ہیں نہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر حال میں اس پر عمل کریں۔ توجہ فرمانی کہ اگر کوئی بندہ تمہیں آ کر کہتا ہے کہ جناب یہ واقعہ ایسے ہو گیا، تو اب یہاں پر 2 کام ہو سکتے ہیں۔ ایک کیا ہے کہ آپ اس کی خبر کے مطابق فوراً اٹھیں اور بس عمل شروع کر دیں۔ ایک ہے کہ نہیں، عمل نہ کریں، آپ اس کو بھی نہ کہیں کہ تو غلط کہہ رہا ہے۔ اچھا ایسا ہو گیا، ہاں ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے، اس کو ٹھکرائیں نہیں، اس کی بات کو چلو آپ کہہ رہے ہیں تو مان لیتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ پھر کوئی کہے گا جناب یہ ہر آنے والے بندے کی بات کو مان لینا، قبول کرنا، یہ کوئی قابل تعریف عمل تو نہیں ہے، جبکہ اللہ نے تو اس کو قابل تعریف قرار دیا۔ شیخ عالم فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے حسن ظن کرنا۔ بات کو سمجھنا ہے، مومنین کے بارے میں تصدیق کا مطلب ہے ان کے بارے میں حسن ظن کرنا۔ حسن ظن کرنا قابل مدح ہے، یہ قابل تعریف ہے۔ اچھا جی، دوسری بات فرماتے ہیں غور کرنا ہے، وہ یہ ہے، آسان سا ہے، باقی سارا انشاءاللہ۔ یہ جو پیغمبر اکرم کی تصدیق کی جا رہی ہے، یعنی پیغمبر اکرم کی تعریف کی جا رہی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کی تصدیق کرتے ہیں۔ توجہ کرنا گا، بس اس میں 2-3 باتیں بالکل آسان، باقی سارا ترجمہ ہے۔ وہ یہ ہے، ایک تصدیق ہوتی ہے تصدیق صورتاً، اور ایک ہوتی ہے تصدیق حقیقتاً۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے تصدیق صوری، صورت میں آغا صاحب یہ کام ایسے ہو گیا، خبر دی، آغا صاحب جواب میں کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، بڑی مہربانی، آپ نے ہمیں اطلاع دے دی۔ ایک ہو گیا یہ، اس کی بات کو یہ نہیں کہا تو غلط کہہ رہا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، فلان ہے، رد نہ کرنا، بس علی ظاہر اس کو قبول کرنا۔ ایک ہوتی ہے آقا جان تصدیق حقیقی۔ تصدیق حقیقی یہ ہوتی ہے کہ جو خبر اس نے دی ہے
اس خبر پر جو اثر مترتب ہونا چاہیے وہ اثر مترتب کر دینا، جس کو آپ کہتے ہیں یعنی اس پر عمل کر دینا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ ہوتی ہے تصدیق کہ ایک خبر ہے، اس خبر کو ایک دفعہ خبر کو خبر کی حد تک قبول کرنا۔ قبول سے مراد آپ یہی لیں گے یعنی اس کو ٹھکرانا نہیں ہے، ریجیکٹ نہیں کرنا، فوری نہیں کرنا، نہیں تو غلط کہہ رہا ہے میں نہیں مانتا، نہ اس حد تک نہ کرنا۔ ایک تصدیق ہوتی ہے نہیں، جو اس نے کہا ہے اب اس مخبر بہ پر جو اثر مترتب ہونا چاہیے بس وہ اثر مترتب کر دینا، یہ ہوتی ہے تصدیق حقیقی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو مومنین کی تصدیق کرتے ہیں، اور خداوند متعال بھی قرآن میں ان کی اس عمل کو قابل تعریف قرار رہا ہے، اس سے مراد ہے تصدیق سوری، حسن ظن کرنا، فوری طور پر ان کی بات کو ٹھکراتے نہیں تھے، ریجیکٹ نہیں کرتے تھے، صورتاً نہ کہ مقام عمل پر وہ ایسا کرتے تھے۔ توجہ فرمائی نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک مومن کے خبر پر اس کی وہ تصدیق حقیقی کرتے اور جو اثر اس پر مترتب ہونا تھا، پھر اس میں بہت سارے مسائل اور خرابیاں لازم آتی ہیں۔ مثال دے رہے ہیں، کیسے؟ ایک بندہ آیا، اس نے کہا جناب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، آپ کا صحابی ہے، اظہر عباس زکی اس کا نام ہے، اس نے آج شراب پیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہاں دو کام ہیں، کون سے؟ ایک ہے تصدیق سوری، پیغمبر کہیں اچھا ایسا کیا ہے، چلو مہربانی آپ نے مجھے بتا دیا، فوری طور پر نہ کہیں کہ علی صدیق اکبر جھوٹ بولتا ہے، غلط کہتا ہے، وہ بڑا نیک آدمی ہے، ایسا نہیں، ٹھکرائے نہیں، فوری طور پر اس کو مانو۔ ایک ہے تصدیق حقیقی، وہ کیا ہوگی؟ چل بھئی سید رسول صاحب، چل بھئی جناب ثاقب، پکڑ کے لے آؤ اس کو اظہر عباس زکی کو، اور چلو اس کو کوڑے مارو شراب پر جتنی سزا ہوتی ہے۔ یہ ہوتی ہے تصدیق حقیقی۔ اب سمجھ آ گئی؟ اب اگر ایک بندے کے کہنے پر لطف لینا ہے، پیغمبر کر دیں تصدیق حقیقی، جبکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیا رحمت سب کے لیے ہیں یا اسی ایک مخبر کے لیے ہیں؟ تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ رحمتاً للعالمین۔ تو جب عالمین کے لیے ہیں تو پھر اس کو بیچارے کو جو کوڑے مار رہے ہیں ایک بندے کے کہنے پر، یہ تو پھر بندہ کہے گا نہیں جی نہیں، کوئی رحمت شامت نہیں، ایسے باتیں کرتے ہیں، اور خاص کر جب وہ انکار کر رہا ہو، یا رسول اللہ میں قسم دیتا ہوں، میں شری قسم دیتا ہوں کہ میں نے کوئی شراب نہیں پیا، یا علی صدیق نے جھوٹ بولا ہے، فلاں کیا ہے۔ نقطہ سمجھ آ رہا ہے؟ اب یہاں سے بات سمجھ آ گئی، پوری توجہ میری جان، کہ پیغمبر جو مومنین کی تصدیق فرماتے ہیں یؤمنون بالمومنین، اس سے مراد ہے تصدیق سوری، کہ فوری طور پر ان کی بات کو رد نہیں کرتے، فوری طور پر ان کی بات کو ریجیکٹ نہیں کرتے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، ایک یہ بات ہے۔ پھر خوب اس کے بعد کچھ اور باتیں ہیں، وہ انشاءاللہ آگے آپ کو بتاؤں گا۔ اس آیت مجیدہ کا شان نزول کیا ہے؟ ایک شخص تھا منافق، عبداللہ بن نوفل یا نفیل، انہوں نے لکھا ہے کہ ان نوفل یا نفیل میں سے ایک ہے۔ وہ بندہ منافق تھا، وہ منافق بے ایمان تھا، ادھر پیغمبر کی خدمت میں بھی آتا، جو باہر منافق تھے نا
وہاں پر چغلیاں کھاتا تھا. یہ نہیں کیا آج میں مسجد نبوی میں گیا تھا، البتہ یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ کتاب میں ایسے لکھا ہے چغلی کا. آج میں نے دیکھا جو ہے نا یہ نبی یہ کوئی جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے، آج کوئی منافقین کے بارے میں بڑا خطبہ دے رہے تھے، یعنی چغل خوری، نمامی کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر اکرم کو بتایا کہ یہ جو عبداللہ بن نوفل ہے یا نفیل، یہ باہر جا کر چغلی خوری کرتا ہے. پیغمبر اکرم نے اس کو بلوایا، بندے بھیجے، آ گیا. ہاں بھئی تو منافقین میں بیٹھ کر ہمارے بارے میں نمامی کرتا ہے. نہیں یا رسول اللہ بالکل غلط ہے، بالکل جھوٹ ہے، میں تو بالکل. اب آپ کی چغل خوری یہ ہو سکتا ہے فلان. ایک کہانی اس نے سنائی، پیغمبر نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے تو جا. اب جب جاتا ہے نا پھر وہی کام. یہ عجیب نبی ہے، اللہ نے بتایا کہ میں چغل خوری کرتا ہوں، اس کو بھی مان لیا. آج میں نے خود اپنی صفائی دے دی کہ جناب میں نہیں کرتا، میری بات بھی مان لی. نقطہ سمجھ آ گیا؟ تو اس پر یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی کہ اگر وہ ظاہراً تمہاری تصدیق کر دیتا ہے، مان لیتا ہے، تو یہ تمہاری بھلائی میں خیر لکم، تم سب کی بھلائی اسی میں ہے. ورنہ نبی کو واقعیت کو تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے، لیکن وہ اپنے علم اور واقعیت کے مطابق تو احکام جاری نہیں کرتے. اللہ ظاہر اس نے کہا نہیں جی نہیں میں کوئی چغل خوری نہیں کرتا، میں نے کچھ نہیں کرتا. پیغمبر نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے تو جا. اس نے اسی چیز کو پھر جا کر بیان کیا، جس کے بعد یہ آئے تھے تو پس بات سمجھ میں آ گئی، لطف لینے آ گیا. کیا کہ یہاں پر ایک ہی آیت میں پیغمبر کی تعریف ہے. کیا کہ الفاظ کیا ہیں؟ یؤمن باللہ و یؤمن للمؤمنین. لطف لینا ہے، یعنی اللہ پر ایمان و تصدیق اور مومنین کی. تو اس کا مطلب ہے جو اللہ پر ایمان ہے وہ کسی اور معنی میں ہوگا، اور جو مومنین کے حوالے سے ہے وہ کسی اور معنی کے ہوگا. اب ظاہر ہے کہ جو اب میں نے آپ کو جو ترجمہ سنایا وہ ترجمہ بھی تقریباً یہی تھا کہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، مومنین کی تصدیق کرتا ہے. اس کا مطلب ہے جو اللہ کا یؤمن باللہ ہے اس سے مراد تصدیق حقیقی ہے، اور جو یؤمن للمؤمنین ہے اس سے مراد تصدیق صوری ہے. پھر کہتے ہیں آپ یہ دیکھو خود قرآن میں اشارہ مل رہا ہے. اشارہ کیا ہے؟ یؤمن باللہ، جب ایمان اور اللہ کی بات تھی تو وہاں یومن کو متعدی کیا گیا با کے ذریعے. پھر آگے فرمایا یؤمن للمؤمنین، جب ہم مومنوں کی تصدیق کی بات تھی تو اس کو متعدی کیا گیا لام کے ذریعے. تو اس کا مطلب ہے باللہ سے ہم مراد لیں بالجملہ ایمان باللہ یعنی تصدیق حقیقی، اور ادھر لیں یوم اللہ فی الجملہ یعنی تصدیق صوری نہ کہ حقیقی. پھر آخر میں ایک ففم ہے وہ پھر ترجمہ بتاتا ہوں. ومن جملۃ الآیات، پانچویں آیت مبارکہ جو قائلین حجیت خبر واحد نے اپنے دعویٰ پر بطور دلیل پیش کی ہے وہ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 61. وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ علیم. یہ ہے پوری آیت مجیدہ. مدح اللہ عز و جل رسولہ، اللہ تبارک و تعالی اس آیت مجیدہ میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح تعریف فرما رہا ہے کہ کیا کہہ کر بے تصدیق ہی للمومنین، کہ میرا نبی مومنین کی تصدیق کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. البتہ یہاں پر ایک نقطہ ہے وہ تھوڑا سا یاد ذہن رکھنا
یہاں مومن سے مراد حقیقی نہیں کہ جو ظاہری اور باطنی ہو، کیونکہ بات منافقین کی ہو رہی ہے. مومن سے مراد یہ نہیں ہے وہ لوگ جو اعلی ظاہر اظہار ایمان کر رہے تھے میرا پیغمبر ان کی بھی تصدیق کرتا ہے. اچھا، بل قارنہ بالتصدیق باللہ، مستدل کہتے ہیں نہ فقط بلکہ اس کو ملایا نہ فقط مومنین کی، فرمایا یومن باللہ، واللہ کی بھی تصدیق اور مومنین کی بھی. اچھا، فَإِذَا كَوْنَ التَّصْدِيقُ حَسَنًا، تعریف کس پر ہوتی ہے؟ ہر بندہ کہے گا جو فعل حسن ہو تعریف اس پر ہوتی ہے. پس اگر تصدیق مومنین حسن ہے تو یکونو واجبہ، تو ظاہر ہے جو حسن ہوگی عقلاً وہ شرعاً واجب ہوگی. وَيَزِيدُ تَقْرِيبُ الْإِسْتِدْلَالِ وُضُوحًا، فرماتے ہیں یہ جو ہم نے کہا ہے کہ جب مومن آئے اس کی بات کی تصدیق کرو، تصدیق کرنا حسن ہے، اللہ نے اپنے پیغمبر کی تعریف فرمائی ہے، حسن ہے تو پھر واجب ہے. اسی نقطے کو ہم ثابت کرتے ہیں ایک روایت پیش کر کے. وہ روایت کیا ہے؟ ما رواہ فی فروع الکافی فی الحسن بابن ہاشم، یہ روایت حسنہ ہے بابن ہاشم، یعنی ابن ہاشم کی وجہ سے، کیونکہ ابن ہاشم ممدوح راویوں میں سے ہے. البتہ اس کا عادل ہونا یا فاسق ہونا ثابت نہیں ہے لیکن ممدوح ہے، تو ابن ہاشم کی وجہ سے اس روایت کو روایت خبر حسن قرار دیا گیا. روایت یہ ہے کہ انہ کان لاسماعیل ابن ابی عبداللہ دنانیر، جناب امام جعفر صادق اسلام کے فرزند جناب اسماعیل کے پاس کچھ دینار تھے، نوٹ چھوٹ تھے، پیسہ شیسا تھا. واراد رجل من قریش ان یخرج الی الیمن، ایک شخص تھا وہاں سے حجاز کا مدینے کا، وہ یمن جا رہا تھا کاروبار کے لیے. میں نے آپ کو واقعہ سارا سنا دیا. انہوں نے وہ پیسے اس کو دے دیے اور وہ جب بندہ گیا تو پھر واپس ہی، کاروبار تو دور کی بات ہے اصل سرمایہ بھی واپس نہ آیا. اچھا، فقال ابو عبداللہ علیہ السلام یا بنی اما بالغک انہ یشرب الخمر، اسماعیل کو فرمایا تو نے جو فلاں بندے کو پیسے دیے اور پھر وہ سارا کچھ کھا گیا، تمہیں پتہ نہیں کہ وہ بندہ شارب الخمر تھا؟ قال، جناب اسماعیل نے عرض کی سمعت الناس یقولون، ابا جی سنا تو تھا یہ مدینے والے کہہ تو رہے تھے کہ یہ بندہ شرابی ہے، لیکن میں نے ان کی بات نہیں مانی اور اس کو پیسے دے دیے. پیغمبر اکرم امام صادق علیہ السلام نے فرمایا یا بنیا ان اللہ عز وجل یقول، آیت مجیدہ قرآن میں خدا فرما رہا ہے یؤمن باللہ و یؤمن للمؤمنین، یعنی اپنے پیغمبر کی تعریف کر رہا ہے اس بات پر کہ وہ مومنوں کی تصدیق کرتا ہے. یقول یصدق اللہ و یصدق للمؤمنین، یؤمن بمعنی یصدق. خوب، فَإِذَا شَاهِدَ عِندَكَ الْمُسْلِمُونَ، پھر فرمایا کہ جب بھی کوئی مسلمان تیرے پاس آ کر کسی کے بارے میں گواہی دیں فَصَدِّقْهُمْ، تو ان کی تصدیق کر. تو یہ بھی شاہد ہے کہ پیغمبر مومنین کی تصدیق کرتے تھے. تصدیق فعل حسن ہے، حسن ہے تو واجب ہے. تصدیق سے مراد کیا ہے؟ یعنی ان کی بات کو قبول کرنا، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ خبر واحد عادل کو قبول کرو. وَيَعْرِضُ عَلَيْهِ، شیخ اعظم اب اس پر اشکالات شروع فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں پہلا ان المراد بالاذن، اذن سے مراد کیا ہے؟ اذن سے مراد ہے سریع التصدیق والاعتقاد بکل ما یسمع، کہ جو شخص جو بات سنے اس کی فوراً تصدیق کر دے، اس کو قبول کر لے، فقط تصدیق کر لے. لا من یعمل تعبدا بما یسمع من دون حصول الاعتقاد بصدق، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اگر اس نے خبر دی اس کو اس کے صدق پر اعتقاد نہ ہو، صدق کا علم نہ ہو اور پھر بھی وہ اس بنیاد پر عمل کر دے چونکہ اس نے کہا ہے، ایسا،
بلکہ اگر وہ خبر دے اور اس سے علم ہوتا ہے تو پھر اپنے علم پر عمل کرتا ہے، نہ یہ کہ تعبداً چونکہ ایک عادل نے کہہ دیا لہذا اس کو مان لو، ایسا نہیں ہے۔ پھر کوئی کہے گا جناب یہ بات تو کوئی قابل تعریف نہیں ہے کہ جو بندہ آ کر خبر دے بندہ فوراً اس کو مان جائے، فوراً اس کو قبول کر لے۔ تو فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے فَمَدَحَهُ، پیغمبر اکرم کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے وہ یہ ہے لِحُسْنِ ظَنِّهِمْ بِالْمُؤْمِنِينَ، تصدیق سے مراد ہے کہ میرا نبی ان مومنین پر حسن ظن رکھتا ہے، وَعَدَمِ اتِّهَامِهِمْ، اور فوراً وہ خبر دیں تو ان پر تہمت کذب نہیں لگاتا، یہ تو جھوٹ ہے، یہ تو غلط ہے، نا ایسا نہیں کہتا میرے پیغمبر۔ اور حسن ظن رکھنا یہ فعل حسن ہے، یہ قابل تعریف۔ وثانیاً، اور دوسرا ہمارا اشکال اس پر یہ ہے کہ اس تصدیق سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں ان المراد من التصدیق فی الآیہ، آیت میں ہے وَيُؤْمِنُوا لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ میرا پیغمبر جیسے اللہ کی تصدیق ایمان کرتا ہے ایسے ہی مومن پر ایمان لاتا ہے، تصدیق کرتا ہے۔ تصدیق سے مراد ہے لیسا جعل المخبر بہ واقعا، اس تصدیق سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ مخبر نے جو خبر دی ہے وہ اس مخبر بہ کو واقع حقیقی قرار دیتا ہے، وترتیب و جمیع آثاری علیہ، اور جو جو اثر اس خبر مخبر بہ پر ہونا چاہیے تھا مترتب وہ سارے کر دیتا ہے، نہ ایسا نہیں ہے۔ تصدیق سے یہ مراد کیوں؟ اذ لو کان المراد بہ ذالک، چونکہ اگر اس تصدیق سے مراد تصدیق حقیقی ہوتی کہ اس مخبر بہ پر جو اثر مطلب ہونا تھا وہ فوراً کر دیتے، لم یکن اذن خیر لجمیع الناس، پیغمبر ایک شخص کے لیے اذن خیر نہیں ہے، وہ ہیں للناس، سب کے لیے، ایک آدھ کی بات پھر نہ ہوتے۔ کیوں؟ وجہ فرماتے ہیں یہ اذ لو اخبرہ احد، مثلا اگر ایک شخص آتا اور پیغمبر اکرم کی خدمت میں یہ عرض کرتا، کیا؟ احد بے زنا احد، کہ جناب فلاں بندے نے زنا کا ارتکاب کیا، او شربہی، یا فلاں بندے نے شراب پیا، او قذفی، یا فلاں بندے نے اپنی بیوی پر تہمت زنا لگئی، او ارتدادی، یا جناب فلاں بندہ مرتد ہو گیا، تو توجہ کرنا فقاتلہ النبی، اور تصدیق حقیقی کیا تھی؟ اس مخبر کی خبر پر فوراً پیغمبر اس کو قتل کر دیتے یا اس کو کوڑے مار دیتے۔ لم یکن فی سماعہ ذالک الخبر خیر للمخبر عنہ، پیغمبر نے جو اس کو مان لیا تو اس میں مخبر عنہ کے بارے میں تو خیر۔ اظہر عباس آ کر پیغمبر کو خبر دے کہ جناب خاور عباس مرتد ہو گیا، اور پیغمبر فوراً حکم کر دے کہ خاور کو قتل کر دو، تو کیا خاور کی نسبت یہ اذن خیر ہوگا؟ آپ کہیں گے نہیں، بل کانا محض شر لا، نہ فقط اس کے لیے خیر نہیں ہوگی بلکہ شر ہوگی، خصوصاً ما عدم صدور الفعل منہ فی الواقع، خاص کر جب وہ بیچارہ واقع میں مرتد ہوا ہی نہیں ہے، اور اظہر نے اپنا کوئی مطلب نکالنے کے لیے کہہ دیا کہ یہ، اس نے کہا چائے پلا، اس نے نہیں پلا، اس نے پیغمبر کو کہہ دیا یا رسول اللہ وہ آپ کا صحابی خاور مرتد ہو گیا ہے، جبکہ واقع میں وہ بیچارہ مرتد نہیں ہوا تھا۔ اب لطف لینے آگا، اگر پیغمبر اس کی تصدیق حقیقی کرتے تو کیا یہ اس کے لیے خیر تھا؟ جبکہ واقع میں اس نے ایسا کیا ہی نہیں ہے۔ بس لطف میں
تو پس اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو تصدیق مومنین کی بات ہو رہی ہے یہ کوئی اور تصدیق ہے، تصدیق حقیقی، یعنی ہم جب کہیں گے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کی تصدیق کرتے ہیں، یعنی ایسی تصدیق کہ جو ہر مومن کے لیے خیر ہو، نہ کہ ایک دو کے لیے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، پس یکون خیرن للمخبر. البتہ جب اس نے کہا، اگر نے خبر دی یا رسول اللہ کی خبر باس کیا ہو گیا، مرتد ہو گیا مثلا، خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہے، تو پیغمبر اگر اس کی بات مان لیں تو یکون خیرن للمخبر من حیث مطابعت قولہ، تو مخبر کی حد تک تو وہ خیر ہوگی، اس کی بات مان لی گئی. وَإِنْ كَانَ مُنَافِقًا، اگرچہ مخبر نہیں، ادر سے پوچھ رہا ہوں ترجمہ کیا ہے اس کا، اگرچہ مخبر منافقاً موذیاً للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر اکرم کو اذیت دینے والا ہے، یہ ظاہری شکل و صورت اس نے دو نمبری بنائی ہوئی ہے، ورنہ یہ بندہ علی ما یقتضیہ الخطاب فی لکم. کیوں؟ اس لیے کہ بات دیکھو نا جی، کل اذن خیر لکم، لکم کا ہے نا، لکم انہی کو کہا ہے جن کے بارے میں من ہم ہے، تو ہم کون تھے؟ منافق، تو لکم بھی وہی کہ تم منافقوں کے لیے، جن میں ایک منافق نے آ کر خبر دی. پس فثبوت الخبر لکل من المخبر والمخبر ان لا یکون الا اذا صدق المخبر. لطف لینا. اب یہ جو خبر ہے، ایک مخبر ہے خبر دینے والا، ایک مخبر ان ہے جس کے بارے میں دی جا رہی ہے. اب یہاں اس ثبوت الخیر ہم نے کیا کرنا ہے کہ پیغمبر سب کے لیے خیر ہیں، تو اس کا مطلب ہے مخبر کے لیے بھی خیر، مخبر ان کے لیے بھی خیر. لطف رہنا گا. تو اب دونوں کے لیے پیغمبر کیسے خیر ہوں گے؟ فرماتے ہیں اذا صدق المخبر، مخبر کی تصدیق کریں. کیسے؟ بئی معنی، بے معنی اظہار القبول عنہ، ظاہراً اس کی بات کو قبول کریں، وعدم تکذیب ہی، ظاہراً یہ نہ کہیں کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، وعدم قولہ راسن، فی الفور اس کی بات کو رد ریجیکٹ نہ کرے. لیکن مال عمل فی نفسہ، لیکن یہ تو ظاہری بات تھی، لیکن جب عمل کی بات ہے کہ آیا واقعی مرتد ہے، واجب القتل ہو گیا ہے، فرماتے ہیں مال عمل فی نفسہ بما یقتضیہ الاحتیاط التام بالنسبت الی المخبر، کیونکہ اس کے لیے بھی تو پیغمبر خیر ہیں، تو احتیاط کہ پہلے دیگر حوالوں سے 100% تحقیق کریں گے. اگر 100% علم ہو گیا مرتد ہے تو قتل کا حکم دیں گے، ورنہ یہ ہے دونوں کے لیے خیر. اس کو بھی فوری طور پر مسترد اس کی بات کو نہیں کیا چونکہ ظاہراً اس کی شکل سے بات مومنوں والی تھی، اور اس کے لیے بھی خیر کہ جب مقام عمل آئے تو کمال احتیاط. فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَ الْمُخْبَرُ بِهِ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِسُوءِ حَالِهِ لَا يُؤْذِيهِ فِي الظَّاهِرِ. اب فرماتے ہیں اگر مخبر ایسا ہو، یعنی خبر ایسی کے بارے میں دی مخبر ایسا کہ جو جس کا تعلق بسوء حالی اور ظاہر سے ہو، تو ہم کہیں گے کہ یہ اذیت ظاہر نہیں دے رہا، لیکن یکون علی حاضر منہ فی الباطن، لیکن باطن میں اگرچہ ظاہراً تو اذیت نہیں ہے، لیکن باطن میں بہرحال اس سے ہمیں بچنا ہوگا. کما کان ہوا مقتضی المصلحہ فی حکایت اسماعیل. تو وہاں پر کیا تھا؟ امام صادق علیہ السلام بھی اسماعیل کو یہی کہہ رہے تھے کہ او باطن سے، کہ جب مومن کہہ رہے ہیں تو اللہ ظاہر ان کی بات اگر مان لیتا تو تو اس کو پیسے نہ دیتا، اور نتیجتاً یہ ہے کہ تیرا نقصان بھی نہ ہوتا. وَيُؤَيِّدُ هَذَا الْمَعْنَى،
مان تفسیر العیاشی عن صادق علیہ السلام من انہ یصدق المؤمنین. تفسیر عیاشی میں بھی ایک اور روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے یہ آیا کہ یہ جو فرمان نبوی ہے کہ جو فرمان الہی ہے کہ یؤمن باللہ و یؤمن للمؤمنین، یؤمن للمؤمنین سے مراد ہے انہ یصدق المؤمنین، یعنی وہ پیغمبر اکرم مومنین کی تصدیق فرماتے تھے. کیوں؟ لأنہ کان رؤوفا رحیما بالمؤمنین، کہ وہ رحمت للعالمین تھے تو عالمین مومن بھی ہیں، وہ رؤوف تھے، وہ نرم دل تھے. فإن تعلیل التصدیق بالرافت والرحمہ، یہ فرمایا کہ پیغمبر مومنین کی تصدیق کرتے تھے. کیوں؟ لأنہ، اس لیے کہ وہ رؤوف بالمومنین تھے، رحیم بال، یہ علت ہے. فرماتے ہیں تو ان کے جو رحیم اور رؤوف تھے مومنین پر، علی کافۃ المومنین، ایک دو مومن کی بات تمام ہر وہ بندہ جو علی ظاہر مظہر اسلام تھا، مومن ایمان کا اظہار کر تھا، پیغمبر ہر اس کے لیے رؤوف بھی تھے اور رحیم بھی تھے، نرم بھی دل تھے، مہربان تھے. پس فَإِنَّ تَعْلِيلَ التصدیق، اب پیغمبر کا مصدق مومنین ہونا اور اس مصدق ہونے کی علت بیان کرنا کہ کیا کہ بالرافت والرحمت علی کافۃ المومنین ینافی ارادت قبول قول احدہم علی الآخر. یہ منافات اس سے کہ اگر ایک مومن دوسرے کے بارے میں کہے تو فوراً اس کو مان بھی لیں، بحیث یترتب علیہ آثارہ، اور جو اثر اس کی خبر پر مترتب ہونا ہے وہ اثر اس پر مترتب فرما دیں. وَإِنْ أَنْكَرَ الْمُخْبَرَ عَنْهُ وَقُوَّهُ، چاہے مخبران بیچارہ انکار بھی کرتے رہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا، بس یہ چونکہ مصدق ہیں اس مومن کی بات مان لیں. فرماتے ہیں نا، یہ اس سے منافات رکھتی ہے. کیوں؟ اس کا مطلب ہوگا پھر ایک کے لیے تو وہ رؤوف و رحیم ہوں اور دوسرے کے لیے نہ ہوں، جبکہ یہ درست وہ کافۃ المومنین، سب کے لیے ان میں رحمت اور رافہ پایا جاتا ہے. بس اجمال انکار لا بد من تکذیب عہدہما، اس لیے کہ اگر انکار کریں، دیکھو نا جی، اگر یہ کہتا ہے اس نے شراب پیا، دوسرا کہتا ہے نہیں پیا، اگر اس کی بات مان لیں تو اس کا مطلب اس کی تکذیب کر رہے ہیں، اگر اس کی بات مان لیں تو اس کا مطلب ہے اس لیے کر رہے ہیں. وَهُوَ مُنَافٍ لِكَوْنِهِ أُذُنُ خَيْرٍ، جبکہ قرآن کہتا ہے پیغمبر اذن خیر. اذن خیر کا مطلب ہر ایک کی بات سنتا ہے اور اس کا سب کے لیے سننا فائدہ مند ہے، تمہارے لیے بہتری ہے. وَرَؤُوفًا رَحِيمًا بِالْجَمِيعِ، پس فَتَعَيَّنَ إِرَادَةُ التصدیق، پس اس کا مطلب ہے تصدیق سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کی تصدیق حقیقی کرنا، بلکہ اس تقدیر سے مراد ہے تصدیق سوری. فقط اس نے خبر دی، اس کی بات کو فوراً نہ ٹھکرانا، اس کو فوراً جھوٹا نہ کہنا، بس سن لینا. اس سے مراد یہ تصدیق ہے جس کو تصدیق سوری کہتے ہیں. فرماتے ہیں وَيُؤَيِّدْهُ أَيْضًا مَعَانِ الْقُمِّ، تفسیر قمی میں اس آیت کا آیہ اذن کا جو شان نزول بیان ہوا وہ یہ ہے کہ انہ نما منافق علی النبی، اس منافق کا نام لکھا ہے اس میں عبداللہ بن نوفل یا عبداللہ بن نفیل. نوفل اور نفیل میں بہرحال فرق ہے کہ اس نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چغلی کھائی. دیگر منافقوں میں بیٹھ کر کہیں پیغمبر کے بارے میں اس نے بات کی. فَأَخْبَرَهُ اللَّهُ بِذَلِكَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو خبر دی کہ یہ جو عبداللہ ہے یہ باہر بیٹھ کر جناب کی نمامی کرتا ہے، چغلیاں کھاتا ہے. فَأَحْضَرَهُ النَّبِيُّ، پیغمبر نے اس کو بلوایا. وَسَأَلَهُ، اور اس سے سوال کیا، ہاں عبداللہ سنا، تو باہر بیٹھ کر ہمارے بارے میں چغلیاں کرتا ہے، نمامی کرتا ہے. فَحَلَفَ، تھا تو منافق، اس کے لیے کون سا مسئلہ تھا، اس نے فوراً ہی قسم اٹھا دی لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِّمَّا يُنَمُّ عَلَيْهِ، نہیں جناب ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے چغل خوری اور وہ آپ کی، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. خوب ایسے کہہ دیا. فقبل منہ النبی، پیغمبر نے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات، چلو ٹھیک ہے اگر تو کہتے ہیں میں نے نہیں کی تو پھر جا، بات ختم ہو گئی. اچھا
فأخذ هذا الرجل بعد ذلك، یہ بندہ جب نکلا اور پھر انہیں محفلوں میں گیا، پھر کیا کہتا ہے یتعالون علی النبی، یہ بدبخت پھر پیغمبر اکرم پر طعن و تشنیع کرنا شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے انہ یقبل کل ما یسمع، جو بھی سنتا ہے اس کو قبول کر لیتا ہے، اخبرہ اللہ انی انم علیہ، اللہ نے اس کو خبر دی کہ میں اس کی چغلی کھا رہا ہوں، نمامی کر رہا ہوں، اس کو بھی قبول کر لیا، انقل اخبارہ فقابلہ واخبرتہ، اور میں نے اس کو خبر دی کہ جناب انی لم افعل، کہ میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، اس کو بھی اس نے قبول کر لیا۔ فردہ اللہ تعالی بقولہ، نئی نتیجے اس نے یہ کہ اب اس آیت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پیغمبر اکرم کی شان میں اللہ نے یہ فرمایا کہ ہوا اذن خیر لکم، بدبختو اس کا تمہاری بات کو ظاہراً مان لینا یہ تمہارے سب کے لیے بھلائی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہوا من المعلوم، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ ان تصدیق ہو کہ یہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منافقین کی بھی تصدیق سے مراد یہ ہے کہ جو منافق جو علی ظاہر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے تھے لیکن تھے منافق، پیغمبر ان کی بات کو بھی قبول کرتے تھے، اس تصدیق کا مطلب تصدیق حقیقی نہیں تھا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا لم یکن بترتیب آثار الصدق علیہ مطلقا، کہ ایک منافق نے خبر دی تو پیغمبر نے تصدیق کی، کیا مطلب کہ اس پر جو اثر بھی مترتب ہونا چاہیے تھا صادق ہونے کی صورت میں وہ کر دیتے، نہ ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ مقام عمل میں کمال احتیاط سے جب تک علم حاصل نہ ہوتا تب تک وہ اثر مترتب نہ فرماتے۔ پس وہذا تفسیر صریح، اب یہ تفسیر جو بیان ہوئی ہے جو تفسیر واضح ہے کہ ان المراد من المؤمنین المقرون بالایمان، کہ یہاں مومن سے مراد مومن حقیقی، یہاں ان سے مراد جو مقرون بالایمان من غیر اعتقاد، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے تھے لیکن اعتقاد قلبی نہیں رکھتے تھے، پس فیکون الایمان لہم، لطف لینے آگا بہت پیارا جملہ ہے شیخ اعظم کا، اگر وہ مومن ایسے تھے کہ جن کا فقط اقرار تھا اعتقاد نہ تھا تو پیغمبر جو ان کی تصدیق کریں گے وہ بھی ان کے ایمان کے معیار کے مطابق کریں گے، کہ ایک مومن سلمان و ابوذر جیسا پیغمبر کو خبر دے اور ایک منافق عبداللہ بن نوفل جیسا خبر دے، اب پیغمبر نے دونوں کی تصدیق کرنی ہے تو کیا دونوں کی تصدیق ایک جیسی ہوگی؟ یقیناً ایسا نہیں ہے، فیکون الایمان لہم علی حسب، لہذا ان کی تصدیق کرنا بھی اتنی ہوگی جتنا ان کا ایمان کا معیار ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ دوسری فرماتے ہیں پس لطف لینے آگا، اس کا مطلب اب جہاں تک رک جانا ہے، اس کا مطلب ہے یہ جو آیت میں کہا جا رہا ہے کہ یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین، اس کا مطلب ہے پھر ہم نے یہاں بھی فرق کرنا ہوگا کہ اللہ کی ایمان اور تصدیق سے مراد کچھ اور ہوگا اور ان منافقین یا مومنین کی تصدیق اور ایمان سے مراد کچھ اور ہوگا۔ فرماتے ہیں وَيَشْهَدُ بِالتَّغَايُرِ مَعْنَى الْإِيمَانِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ، موضعین سے برا ایک دفعہ اللہ کی ایمان اور تصدیق اور ایک ہے ان مومنین کی اور ان کی ایمان و تصدیق، فرماتے ہیں ان دونوں کے معنی میں فرق ہے، وہاں تصدیق حقیقی ہے اور مومنین کی تصدیق سوری ہوگی۔ فرماتے ہیں دوسرا یہ لفظ دو دفعہ آیا ہے اور اس پر جو بڑا شاہد ہے وہ یہ ہے کہ تعدیتہ فی الاول بالبا، جب ایمان باللہ کی بات آئی تو ایمان کو یومن باللہ با کے ساتھ متعدی کیا گیا، لیکن جب مومنین کی بات آئی تو اس میں یومن للمومنین لام کے ساتھ کیا گیا، تو یہ بھی اشارہ ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں ففہم میں کہتے ہیں کہ شاید یہ آخری سطر جو ہماری ہے با اور لام کی تعدی
یہ شاید کرامت نہ ہو، اس لیے کہ بسا اوقات ایمان کو لام کے ساتھ متعدی کیا گیا ہے، لیکن پھر بھی مراد تصدیق حقیقی تھی۔ سورہ شعراء آیت نمبر 49 کہ وہ جب حضرت موسیٰ کا واقعہ اور وہاں جو جادوگر تھے وہ سارے مسلمان ہو گئے، انہوں نے کہا کہ آمنا برب العالمین، تو فرعون نے ان کو کہا تھا آمنتم لہو، ایمان کو لام کے ساتھ متعدی کیا۔ اب حالانکہ وہ جو ایمان کا وہ جو پیغمبر کو حضرت موسیٰ کو مان رہے تھے یا اللہ کو مان رہے تھے، وہ تصدیق حقیقی کر رہے تھے، نہ کہ سوری۔ تو شاید ہم اشارہ ہو کہ شاید یہ آخری والی بات ہماری اتنی مضبوط نہ ہو۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ